اگر تمہارے درمیان اختلاف ہوتے ہیں تو تم اشیاء رب نہیں کھاتے۔ آج کی پہلی تلاوت کلام مقدس میں سے مقدس پالوس رسول کا پہلا خط کرنتھیوں کے نام، اس کا 11واں باب، اس کی 17ویں آیت سے لے کر 26 آیت اور 33 آیت۔ اے بھائیو، میں یہ حکم دے کر اس کے بارے میں تمہاری تعریف نہیں کرتا کہ تمہارے جمع ہونے سے فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہوتا ہے، کیونکہ اول تو میں یہ سنتا ہوں کہ جب تم کلیسیا میں جمع ہوتے ہو تو تمہارے درمیان اختلاف ہوتے ہیں، اور میں اس کو کسی قدر سچ جانتا ہوں، کیونکہ ضرور ہے کہ تم میں بدعتیں بھی ہوں، تاکہ ظاہر ہو کہ کون سے تم میں مقبول ہیں۔ پس جب تم یکجا جمع ہوتے ہو تو اشیاء رب کھانے کے لیے موقع نہیں، کیونکہ ہر ایک پہلے اپنا ہی کھانا کھا لیتا ہے، اور کوئی بھوکا رہ جاتا ہے اور کسی کو نشہ ہو جاتا ہے۔ کیا کھانے پینے کے لیے تمہارے گھر نہیں؟ کیا خدا کی کلیسیا کی تحقیر کرتے ہو اور ان کو شرمندہ کرتے ہو جن کے پاس کچھ نہیں؟ میں تم سے کیا کہوں؟ کیا تمہاری تعریف کروں؟ اس بات میں تعریف نہیں کرتا، کیونکہ یہ بات مجھے خداوند سے پہنچی ہے اور میں نے تم کو بھی پہنچا دی ہے کہ خداوند یسوع نے جس رات وہ پکڑوایا گیا روٹی لی اور شکر کر کے توڑی اور کہا کہ یہ میرا بدن ہے جو تمہاری خاطر ہے، تم میری یادگاری کے لیے یہ کیا کرو۔ اور اسی طرح اس نے کھانے کے بعد پیالہ بھی لیا اور کہا، یہ پیالہ میرے خون میں نیا عہد ہے، جتنی بار پیو میری یادگاری کے لیے یہ کیا کرو، کیونکہ جتنی بار تم یہ روٹی کھاتے ہو اس پیالہ میں سے پیتے ہو تو تم خداوند کی موت کا اظہار کرتے ہو جب تک وہ نہ آئے۔ پس اے میرے بھائیو، جب تم کھانے کے لیے جمع ہو تو ایک دوسرے کی راہ دیکھو۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ زبور 40۔ جماعتی جواب: خداوند کی موت کا اظہار کرو جب تک کہ وہ نہ آئے۔ قربانی یا نذرانہ تو نے نہیں چاہا، لیکن تو نے میرے کان کھولے ہیں۔ صوفتنی قربانی یا عطا کا ذبح تو نے نہیں مانگا۔ تب میں نے کہا، دیکھ میں آیا ہوں۔ جماعتی جواب: خداوند کی موت کا اظہار کرو جب تک وہ نہ آئے۔ کتاب کے طمار میں میری بابت لکھا ہے کہ میں تیری مرضی بجا لاؤں۔ اے میرے خدا، میں اس میں خوش ہوں، تیری شریعت میرے قلب کے عین درمیان ہے۔ جماعتی جواب: خداوند کی موت کا اظہار کرو جب تک وہ نہ آئے۔ میں نے بڑی محفل میں تیری صداقت کی بشارت دی ہے۔ اے خداوند، تو جانتا ہے کہ میں نے اپنے لبوں کو بند نہیں رکھا۔ جماعتی جواب: خداوند کی موت کا اظہار کرو جب تک وہ نہ آئے۔ جتنے تیرے طالب ہیں وہ سب تجھ سے خوش ہوں اور شادمانی کریں۔ جو تیری نجات کے مشتاق ہیں ہر وقت کہا کرے، خداوند کی تعظیم ہو۔ جماعتی جواب: خداوند کی موت کا اظہار کرو جب تک وہ نہ آئے۔ آمین۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس لوکا کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ 7واں باب پہلی آیت سے 10ویں آیت تک۔ میں نے اسرائیل میں بھی ایسا ایمان نہیں دیکھا۔ ایک دن جب یسوع جناسرت میں لوگوں کو اپنی تمام باتیں سنا چکا تو کفرنہوم میں آیا، اور کسی صوبے دار کا ایک غلام جو اسے عزیز تھا بیمار ہو کر قریب مرگ تھا۔ جب صوبے دار نے یسوع کی خبر سنی تھی تو اس نے یہودیوں کے کئی بزرگوں کو یسوع کے پاس بھیج کر اس سے عرض کی
کہ آ کر میرے غلام کو شفا بخش۔ اور انہوں نے یسوع کے پاس آ کر اس کی بڑی منت کر کے کہا کہ وہ اس لائق ہے کہ تو اس پر یہ احسان کرے، کیونکہ وہ ہماری قوم کو پیار کرتا ہے اور ہمارا عبادت خانہ اسی نے بنوایا ہے۔ تب یسوع ان کے ساتھ چلا اور ہنوز گھر سے دور نہ گیا تھا کہ صوبے دار نے رفیقوں کی معرفت اسے کہلا بھیجا کہ اے خداوند تکلیف نہ کر، کیونکہ میں اس لائق نہیں کہ تو میری چھت کے نیچے آئے۔ اسی سبب سے میں نے اپنے آپ کو بھی اس لائق نہ سمجھا کہ تیرے پاس آؤں، بلکہ صرف بات ہی کہہ دے تو میرا غلام شفا پائے گا، کیونکہ میں بھی ایسا آدمی ہوں جو دوسروں کے اختیار میں ہوں اور سپاہی میرے ماتحت ہیں۔ جب میں ایک سے کہتا ہوں جا تو وہ جاتا ہے، اور دوسرے سے کہ آ تو وہ آتا ہے، اور اپنے غلام سے کہ یہ کر تو وہ کرتا ہے۔ یسوع نے یہ سن کر اس پر تعجب کیا اور مڑ کر اس ہجوم سے جو اس کے پیچھے آتا تھا کہا کہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اتنا بڑا ایمان میں نے اسرائیل میں بھی نہیں پایا ہے۔ اور وہ جو بھیجے گئے تھے جب گھر میں پھر آئے تو اس غلام کو تندرست پایا۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائے۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔